اس مہینے کو سیلیبریٹ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اس میں ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کی ان متبرک ساعتوں میں، ان ایام کے اندر اگر اس ایک سوال کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے جواب کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو شاید کسی درجے پہ ہم اس خوشی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو اپنا اظہار انبساط ہے، محبت کا، اپنے جو جذبہ ہے اس کے اظہار کا حق ادا کر پائیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سیلیبریشن کا ایک بہت بڑا جواز اور حوالہ یہ ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے، جسے کہتے ہیں عظیم المرتبت اور سب سے اہم ترین واقعہ جو ہے وہ اس مہینے کے اندر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے یہ از خود اتنا بڑا واقعہ ہے انسانی تاریخ کا کہ کسی بھی درجے کے تعصب کے باوجود کوئی شخص جو ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب مسیح علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے، ان سب کی تعلیمات میں 4 باتیں بنیادی حوالے ہمیں ہر نبی کی جو ہے وہ تعلیمات کے اندر نظر آتے ہیں۔ یعنی ہر نبی نے اللہ کی توحید کو واضح کیا، اللہ کی توحید پر لوگوں کا جو اشکالات تھے، لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے، کنفیوژن یا کیوس کریٹ کر دیا گیا تھا، اس کی طہارت کے لیے آتے ہیں، اس کانسیپٹ کو کلیئر ہر نبی نے کیا۔ پھر ہر نبی نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا پیغام دیا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں جو لے لیا گیا ہوتا ہے یا ایک اہتمام کر کے مجبور کر کے انہیں اس کا پابند کر لیا جاتا ہے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی میں دینے کا جو عمل ہے اس کے لیے انبیاء و مرسلین مبعوث ہوتے ہیں۔ پھر ہر نبی جو ہے وہ خیر اور شر کا ایک امتیاز بتاتا ہے، نیکی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو جواب دہی کا آخرت میں تصور ہے اور جنت اور دوزخ کا تصور ہے اس کے اوپر لوگوں کو پختہ کرتا ہے۔ اور آخری بات جو جناب آدم علیہ السلام سے جناب مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین کا احوال موجود ہے، انسانوں کے پاس 48 کے قریب انبیاء کا بالاہتمام زندگی کا حوالہ جو ہے وہ موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت بھی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی 28 انبیاء و مرسلین ایسے ہیں جن کے ماننے والے بطور امت اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے بھی اپنے نبیوں کا احوال جب بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو تاریخ محفوظ ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہر نبی نے جو چوتھی بات اپنی امت کو سکھائی بتلائی وہ کیا تھی؟ وہ رسول رحمت، رسول خاتم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ان کو تیار کرنا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو یہی پیغام دیا کہ ایک آخری نبی آنا ہے، اگر اس کا زمانہ پاؤ تو اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی خدمت ان کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے مشن میں جو ہے ان کا دست و بازو بننا ہے۔ اور جناب مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی گویا یہی بتایا کہ میرے بعد وہ زمانہ قریب ہے جس وقت ایک ایسا عظیم الشان اللہ کا پسندیدہ محبوب رسول آنے جا رہا ہے جو اللہ کی جو امانت ہے انسانوں کے لیے اس کی تکمیل فرمائے گا، اس کو مکمل فرمائے گا۔ تو یعنی یوں سمجھیں کہ گویا اس دن کا انتظار جو ہے وہ سارے انبیاء و مرسلین کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور ہمیں دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر جو ہے بائبل میں بھی ہمیں اس کی انڈیکیشن ملتی ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی کا جو پورا ایک جو قصہ ہے وہ بھی اس سے کہ پہلے سے بتایا جا چکا تھا کہ ایسا دور آئے گا، ایک ایسا نبی آئے گا امت کے لیے۔ تو کتنی خوبصورت، تو یہی دن، یعنی دوسرے لفظوں میں میں اس انداز سے لیتا ہوں کہ ہر نبی کو اس مہینے کا انتظار تھا، اس تاریخ کا انتظار تھا کہ یہ عظیم الشان اللہ کا نبی جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق میں آئے اور اللہ کی آخری حتمی ابدی جو ہدایت ہے وہ ان کے حوالے کرے۔ اب ایک تو اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے، دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی سب پر فضیلت مآب ہے، سب پر اہمیت رکھتا ہے اور برتری رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سارے انبیاء جو تھے ان کے پاس اللہ نے اپنی ہدایت نازل کی اور انہوں نے اپنی زندگی پر اس کا نفاذ کیا، لیکن چند خوش نصیب نبی ایسے ہوئے جنہیں اپنے ساتھ کچھ ایسے سامعین میسر آئے جن کے اندر وہ رنگ جو ہے نا وہ غالب آیا جو ہدایت کا اللہ نے ان کو اس نبی کو عطا کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بہت کم آپ دیکھیں نا، جناب نوح علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو لگ بھگ انسانی تاریخ کی سب سے طویل عمر انہوں نے پائی، سب سے طویل نبوت کا زمانہ ان کا تھا گویا دوسرے لفظوں میں، لیکن 850 سال کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 128 لوگ صرف کلمہ پڑھ چکے تھے، یعنی صرف 128 لوگوں پر اس دین کو نافذ کر سکے، اور وہ بھی کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ پھر خلفشار کا شکار ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، کتنی والہانہ
اہتمام کے ساتھ انہوں نے کل وقتی طور پر پیدائش کے گویا پہلے لمحے سے جب اپنی والدہ کی صداقت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی وقت سے ان کی نبوت کا اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مسلسل آخری لمحے تک جب تک وہ اس کرۂ ارضی پر رہے اس وقت تک وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ان کے رنگ میں جو ہے نا جنہیں معتبر شخصیات کر کے بیان کیا جا سکے کہ جی کوئی 1000 آدمی 2000 آدمی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ قائل کر لیا ہو، جبکہ اس کے برعکس سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انفرادی اعجاز ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، اس لیے ہم انہیں سید الانبیاء کہتے ہیں، سید الاولین والآخرین کہتے ہیں کہ آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ نے نہ صرف اللہ کا پیغام وصول کیا، اسے اپنی ذات پر اس کا نفاذ کیا، پھر ایک عظیم الشان جماعت اس لک و دک صحرا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے جاتے وقت 1,24,000 انبیاء جو اصحاب ہیں وہ تو حضور کے سامعین ہیں نا جی، اور ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق 1,44,000 لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اتنے مختصر سے وقت میں 23 برس کے اعلان نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کی محنت کے نتیجے میں اتنے سارے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ دین کے ساتھ وابستہ کیا بلکہ اگلے درجے پہ ایک ایسا انفرادی کام کیا جو سارے انبیاء کی آنکھوں کا خواب تھا۔ وہ کیا تھا کہ اس اللہ کی دھرتی پر اللہ کا جو پیغام ہے اسے بطور نظام نافذ کیا جائے۔ ہر نبی کی آنکھیں یہ خواب دیکھتی رہیں، اس کے لیے محنت کرتی رہیں، لیکن یہ اعجاز، یہ اللہ کی طرف سے عزت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جو وجود ہے اس کو نصیب ہوئی کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنے اوپر نافذ کیا، ایک جماعت قائم کی اور پھر اس سے بڑھ کر ایک نظام کی شکل میں کرۂ ارضی کے اوپر ایک پوری مملکت قائم کر کے دکھائی کہ اس طرح اللہ کے پیغام کو لوگوں کے لیے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے اور اس میں کتنی خوبیاں موجود ہیں۔ تو جب یہ سارے حوالے آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ربیع الاول کی قدر و منزلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر دل جب ان سارے حوالوں سے سرشار ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو پھر خوشی منانے کا ایک فطری جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ عین فطری ہے۔ ہمارے ہاں کچھ دوست جو ہیں وہ اس سے ذرا احتیاط پسند ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ خود قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا پھر چرچا کیا جانا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یعنی یہ دین اتنا فطری دین ہے کہ جب یہ ہمیں افسوس کرنے کے اور صدمے کو ڈیل کرنے کا ایک سلیقہ اور قرینہ عطا کرتا ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دین کے اندر جو ہے وہ کسی خوشی کو کے اظہار کا طریقہ اور سلیقہ نہ بتایا گیا ہو۔ اور اگر خوشی کے ملنے پر، کسی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا فطری عمل ہے، تو پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر شخص سوچے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ کا دنیا کے لیے تشریف لانا اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، آپ کا وہ بابرکت وجود جسے اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے، کیا ان کے دنیا کے اندر تشریف لے آنے کے بعد کوئی اس سے بڑھ کر خوشی ہو سکتی ہے؟ اس خوشی کو منانا، جتنی یہ خوشی بڑی ہے یقیناً اتنے ہی اہتمام کے ساتھ اس کو منایا جانا چاہیے۔